بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات کے حوالے سے گاہے گاہے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات، کچھ گفتگویں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اب میرا ارادہ ہے، یوٹیلیٹیرینزم پہ کچھ باتیں میں نے کی ہیں بینتھم کے اور مل کے، اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں کانٹ، ایمانوئل کانٹ، جرمن فلاسفر 18ویں صدی میں جو ہو گزرے ہیں، ان کے فلسفہ اخلاق کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگویں شیئر کروں۔ میری ناقص رائے میں کانٹ جدید عہد میں فلسفہ اخلاق کے سب سے عظیم فلسفی ہیں۔ باقی فیلڈز بھی فلسفے کے جو ہیں ان میں ان کی کانٹریبیوشن عظیم الشان ہے، لیکن فلسفہ اخلاق میں بھی وہ جدید عہد کے فلاسفرز میں سب سے اہم شخصیت ہیں۔ جو پرانے جو اینشنٹ گریکس میں جو بڑی عظیم الشان شخصیات ہیں فلسفہ اخلاق میں، ان میں سقراط، افلاطون، ارسطو شامل ہیں۔ یہ اسی کیلیبر کے فلسفی آپ سمجھ لیں کہ اسی سطح کے اخلاقیات کے فلسفی ہیں۔ آج کی گفتگو مختصر ہوگی، اور میں جو ہے نا ان کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے گراؤنڈ ورک فار دا میٹافزکس آف مورلز، یعنی اخلاقیات کی مآبات و طبیعات کی بنیادیں، اس کے کچھ ابتدائی حصوں میں جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگلی 2-3 گفتگو میں پھر ان کے جو فلسفہ اخلاق کی مزید تفصیلات ہیں وہ بھی مختصراً آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے جو ایک بہت ہی بنیادی بات کی ہے اس کے حوالے سے، وہ بنیاد جو ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات میں اور ایون بیانڈ، وہ کہتے کوئی شے جو ہے فی نفس ہی اگر اچھی ہے تو وہ نیک ارادہ ہے، گڈ ول۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی گڈ ول کے الا کے بغیر کوئی دوسری شے جو ہے جتنی بھی چیزیں جنہیں خیر سمجھا جاتا ہے، اچھائیاں سمجھا جاتا ہے، وہ خیر اور اچھائیاں نہیں رہ سکتی اگر ان کے ساتھ انسان کا نیک ارادہ شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھائیاں دیکھیں جو انسان کی طبیعت میں پائی جاتی، جیسے آپ کے اندر ذہانت ہے، جیسے آپ کے اندر بذلہ سنجی ہے، جیسے کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی ہے، جیسے آپ کے اندر اچھی ججمنٹ لینے کی صلاحیت ہے۔ یہ طبیعت کی جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں اسی وقت تک خوبیاں رہتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ نیک ارادہ شامل ہو۔ اسی طرح جو آپ کو فطرت نے یعنی جو ٹیلنٹس عطا کیے ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان ٹیلنٹس کو آپ دیکھ لیں، کوئی آرٹسٹ ہے یا یعنی کسی کے اندر جو ہے خاص قسم کی جو ہے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ اسی وقت تک خیر اور اچھائی رہتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ انسان کا نیک ارادہ شامل ہو۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کو قسمت سے ملتی ہیں، جیسے دولت ہے، صحت ہے، اسی طرح ہیلتھ ہے، یہ چیزیں بھی اسی وقت تک اچھائی رہتی ہیں جب تک ان کے ساتھ نیک ارادہ شامل ہو۔ اگر آپ نیک ارادہ جو ہے آپ اس میں شامل نہیں ہے تو آپ کی دولت جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ آپ بہت ذہین ہیں لیکن نیک ارادہ جو ہے آپ کے شامل حال نہیں ہے آپ کے کاموں میں، تو آپ کی ذہانت جو ہے بری راہ پہ نکل کر آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے عذاب جاں بن جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اکثر فلسفی جو ہے نا وہ اچھائیوں میں 2 طرح کی اچھائیاں بتاتے ہیں، ایک وہ جو فی نفس ہی اچھائی ہو، خیر ہو، اور دوسرا وہ جو کسی بیرونی مقصد کے حصول میں مدد دینے کی وجہ سے اچھائی۔ دولت جو ہے وہ فی نفس ہی اچھی شے نہیں ہے، نہ بری شے ہے۔ آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اچھائی ہو جائے گی، برے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو برائی بن جائے گی۔ تو اس کے ساتھ
مطلب ہے آپ کے ارادہ، اگر نیک ارادہ شامل ہے، اچھا ارادہ شامل ہے تو یہ اچھائی رہے گی، ورنہ نہیں۔ کانٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف نیک ارادہ ہی ایسی شے ہے جو فی نفس ہی اچھی شے ہے، باقی چیزیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے کائنات میں جو فی نفس ہی اچھا۔ نیک خصوصاً جو ہے انسانی اعمال کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے اور انسانی جو یعنی ٹیلنٹس کے اور صلاحیتوں کے اور پوزیشنز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نیک ارادہ جو ہے اس کے بغیر سارے ٹیلنٹس، ساری پوزیشنز جو ہیں وہ لائبلٹی بن سکتی ہیں، اور برا ارادہ اگر ان کے ساتھ شامل ہو تو آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت بڑی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا یعنی سٹیٹمنٹ، یہ اس کی کا بنیادی دعویٰ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ نیک ارادہ جو ہے وہی فی نفس ہی اچھائی کیوں ہے، خیر کیوں ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ انسٹرومنٹل گڈز کیوں ہیں؟ تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبلتیں بھی دی ہیں، انسٹنکٹس بھی دی ہیں، اور اسی طرح عقل بھی دی ہے، ریزن۔ کانٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر عقل انسان کو اس لیے دی گئی ہوتی کہ جی وہ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات اور اپنی انکلینیشنز کو ایفیشینٹلی اور کریکٹلی فلفل کر سکے، پورا کر سکے، تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ فطرت نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ فطرت یہ کام تو انسانی خواہشات اور انکلینیشنز کی فلفلمنٹ کا کام تو انسانی جبلتیں، انسٹنکٹ جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں عقل سے، تو عقل آخر کیوں دی گئی؟ نفسیات، نفسانی خواہشات یا آپ کے رجحانات یا آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، یعنی بنیادی کام عقل کا یہ نہیں، وہ تو انسٹنکٹ بھی کر سکتے۔ بنیادی کام عقل کا یہ ہے کہ آپ کو یہ یعنی جو آپ کا ارادہ ہے اس کا تعین کر سکے۔ اب ارادے کو آپ محض نیت مت سمجھیں، ارادے سے مراد یہ ہے، نیت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن ارادے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو اعمال ہیں، ممکنہ اعمال ایک صورتحال میں جو آپ کر سکتے ہیں، ان میں سے عقل کی بنیاد پہ آپ بہترین عمل کا انتخاب کریں، یہ اچھا ارادہ ہوگا۔ یعنی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے انتخاب اعمال میں انتخاب کا میں مدد کرے، انتخاب کا تعین کرے، یہ عقل کا بنیادی وظیفہ، بنیادی رسپانسبلٹی۔ عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کی انکلینیشنز اور جو رجحانات ہیں ان میں آپ کی مدد کرے، وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ تو کام تو انسٹنکٹس بھی کر سکتے۔ تو اگر عقل کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کے ارادے کے تعین میں آپ کو مدد کرے، تو جب عقل آپ کو کسی کام کے ارادے کے تعین میں گائیڈ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، تو عقل کیسے آپ کی رہنمائی کرے؟ بات یہ ہے کہ عقل اگر آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی اس صورتحال میں آپ کے لیے فلاں کام درست ہے عقلاً، تو آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا عقل کوئی ایسا مشورہ آپ کو دے گی جو صرف اور صرف آپ کے لیے درست ہو، اور باقی دنیا میں جو سارے انسان ہیں وہ اگر اسی صورتحال میں پائے جائیں تو ان کے لیے درست نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقل جو بات کرتی ہے، جو عقلاً درست بات ہوتی ہے ایک صورتحال میں، وہ صرف ایک شخص کے لیے درست نہیں ہوتی، وہ ہر اس شخص کے لیے درست ہوتی ہے جو اس صورتحال میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو بھی آپ کے ارادے کے سلسلے میں، ارادے کے تعین کے سلسلے میں آپ کو جو بھی مشورہ دے گی وہ آفاقی ہوگا، تو آپ کے ارادے کا تعین آفاقی بنیادوں پہ کرے گی، اور جب آپ کے ارادے کا تعین آفاقی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے، یونیورسل پرنسپلز کے اوپر ہوتا ہے، تو نتیجے دو نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ریشنل بینگ ہیں،
جو کہ آپ ہیں تو پھر آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ آپ عقل کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں. اگر آپ عقل نے آپ کو آپ کے ارادے کا جو تعین کیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے آپ irrational ہو جاتے. تو جو ڈیوٹی اور ڈیوٹی کا جو تصور ہے, فرض کا جو تصور ہے, اخلاقی, ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کام میرے اوپر اخلاقاً فرض ہے. یہ اخلاقاً فرض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عقل کے مطابق ہوتا ہے, اور عقل ایک عاقل ریشنل بینگ کی حیثیت سے عقل کے خلاف جانا جو ہے وہ irrationality ہے. وہ آپ ظاہر ہے اگر ایسا کر رہے ہیں تو عاقل بینگ کا, ریشنل بینگ کا کردار نہیں ادا کر رہے, یعنی وہ چیز جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ نہیں کر رہے, اس کا اپوزٹ کر رہے. فرض کا تصور عقل کی یونیورسلٹی سے نکل, عقل کی آفاقیت سے نکل, اور جب ہم اپنے فرض سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آپ کو ایکسیپشنل کیس کی طور پہ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے باقی دنیا سے الگ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. لیکن عقل جو ہے وہ تو اس طرح کی یعنی ڈیوینس کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرتی. عقل تو یہ نہیں کہتی کہ جی فلاں آدمی کے لیے ایک صورتحال میں ایک کام درست ہے اور اسی صورتحال میں دوسرے آدمی کے لیے وہ کام درست نہیں ہے بلکہ کچھ اور درست ہے. ایک جیسی صورتحال میں ایک ہی جیسے لاز جو ہیں وہ عقل ہمارے اوپر عائد کرتی ہے, اور ایسی صورت میں اگر عقل نے ہمارے ارادے کا تعین کیا ہے تو ہمارے اوپر جو بھی اصول اس نے لاگو کیا ہے اس گیون صورتحال میں وہ آفاقی ہوگا, اور آفاقی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اور تمام انسانوں کے اوپر اس صورتحال میں وہ لاگو ہوتا ہے اور ابلیگیٹری ہوتا ہے. ڈیوٹی کا تصور اس بات سے, اخلاقی فرض کا تصور عقل کی آفاقیت سے جنم لیتا ہے, اور چونکہ عقل کی آفاقیت ہی نیک ارادے کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. نیک ارادہ جو ہے نیک ارادہ بنتا ہی عقل کی آفاقیت کی وجہ سے, اور عقل کا رول ہی دراصل ارادے کا تعین کرنا ہے اور نیک ارادے کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اس وجہ سے نیک ارادہ فی نفس ہی نیک ہے, فی نفس ہی خیر ہے, فی نفس ہی اچھائی, اور باقی ساری چیزیں جو دنیا میں اچھائی ہیں وہ نیک ارادے کے ان کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے اچھائی بنتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم کی ایک مشہور حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت کے لفظ کی یہاں ہم زیادہ جامع اور وسیع توجیہ کریں اور اس میں ہم یہ ارادہ بھی شامل کریں, کیونکہ ارادوں کے پیچھے نیت ہوتی ہے, پھر آپ ارادے کا مطلب ہے چوز کرنا, انتخاب کرنا کسی عمل کا. تو جب آپ کسی عمل کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آغاز نیت سے ہوتا ہے, پھر آپ انتخاب کر لیتے ہیں. اگر اس میں نیت اور ارادہ دونوں شامل کریں, یہ توجیہ کریں ہم نیت کے لفظ کی حدیث شریف میں جو آیا ہے, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کانٹ کا جو یہ اصول ہے کہ نیک ارادہ ہی فی نفس ہی خیر ہے, یہ اصول ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کانٹ کے فلسفہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک خیر کا آغاز, انسانی اعمال کی خیر کا آغاز جو ہے وہ عقل کے ذریعے نیک ارادے کے تعین سے ہوتا ہے, اور یہی نیک ارادہ جو ہے تمام باقی جو ہے تمام انسانی اعمال کو نیک اور اخلاقی طور پر اعلیٰ درجے کے اعمال میں تبدیل کرتے ہیں. اصل میں اخلاقی مارل obligation, اخلاقی ڈیوٹی جو ہے, اخلاقی فرض جو ہے
उसका तसव्वुर ही कांट के नजदीक रैशनल बीइंग, आकिल फर्द के तसव्वुर से जुड़ा हुआ, जो अक्ल के मुताबिक जो काम हो वही हमारा अखलाकी फर्ज है, जो अक्ल के खिलाफ हो वो हमारा अखलाकी फर्ज नहीं है। और चूंकि अक्ल आफाकी है, इसलिए जो काम भी हम करते हैं, जो इरादे भी हम करते हैं, अक्ल की बुनियाद पे वो आफाकी होता है, और वो हमारा भी और उस सूरत हाल में बाकी सारे इंसानों का भी फर्ज बन जाता है। ये चंद इब्तदाई बातें हैं जो मैं कांट के फलसफे के हवाले से आपके साथ आज आपके गोश गुजार करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह फिर अगली नशिस्त में कांट के फलसफे की कुछ दूसरी तफसीलात जो है वो आपको आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हमारा हामी और नासिर।